السلام علیکم۔ آج ہمارا الیکٹیو کا اسلامیت الیکٹیو کا دوسرا لیکچر ہے، اور جو ٹاپک آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں بچوں وہ ہے جی تدوین حدیث کے ادوار فیزز ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 5 فیزز مینشن ہیں آپ کی کتاب میں۔ ویسے تدوین حدیث کے 3 فیزز ہیں۔ وہ پہلا جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈ کیا ہے، اور ایک جو لاسٹ والا ہے 5th والا وہ ایڈ کر دیا ہے انہوں نے پریزنٹ پیریڈ۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تدوین کے معنی کیا ہیں۔ تدوین کے معنی ہے جی ترتیب دینا، جمع کرنا، تالیف کرنا، یعنی ارینجمنٹ کرنی، اس کو محفوظ کرنا۔ تدوین حدیث کا کام عہد نبوی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تدوین حدیث کے درج ذیل جو ہیں وہ فیزز ہیں، ادوار ہیں۔ حدیث یعنی میں نے بتایا تھا نبی کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں ہم سنت، اور اسی تمام کام کو کے جو ریکارڈ ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا دور ہے وہ عہد نبوی کا ہے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ پہلے کتابت کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد روایت کا، اور اس کے بعد کتابت اور حفظ حدیث کا ساتھ ساتھ ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ پہلا جو پیریڈ ہے وہ قبل از ہجرت سے لے کے 11 ہجری تک آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے ہمارے پاس حفظ حدیث۔ اس دور میں لوگوں کو کثرت سے احادیث یاد کرنے کا شوق جو ہے وہ غالب رہا ہے، اور ہر صحابی اس معاملے میں سبقت لے جانے کے لیے بے چین تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شوق دلاتے تھے۔ کتابت حدیث یعنی جو تحریر، پہلے آپ نے منع کر دیا تھا لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ صلح حدیبیہ کا جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 6 ہجری کو ہوا تھا صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ، اور یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا، وہ جس میں ہم نے پڑھا تھا نا غزوہ احزاب، جس میں حضرت خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد حضرت عمر بن عاص بھی اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کی ایک نقل آپ نے خود رکھی اور ایک سہیل بن عمر کو دی تھی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتابت کی اہمیت کا۔ دوسرا جو ہے آپ نے جو ہے سراقہ بن جوشم کو بھی امان لکھ کر دی تھی۔ سراقہ بن جوشم کون ہے؟ سراقہ بن مالک بھی ہم ان کو کہتے ہیں، یہ ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک نے ایمان لکھ کے دی تھی۔ بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا ہے تو 3 دن جو ہے آپ نے غار ثور میں قیام کیا تھا، اور وہاں پہ پیچھے مکہ میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بیسیکلی انعام کے لالچ میں ہی اس نے نبی پاک کا پیچھا کیا تھا، اور جب پیچھا کیا تو اس کے گھوڑے کے جو سامنے والے جو 2 پاؤں ہیں وہ زمین مٹی میں دھنس گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو لگا کہ میں پکڑا گیا ہوں، میری کوئی فرار کی جو ہے کوئی راہ نہیں ہے، تو اس نے معافی مانگی اور نبی پاک نے اسے معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ معافی نامہ تحریر کر کے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے صحابہ کو زمین وغیرہ کی ملکیت کے حقوق لکھوائے تھے۔ حضرت علی کو آپ نے زکوٰۃ اور حرمت مدینہ کے احکامات لکھوائے تھے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلا جو ہے صحیفہ لکھا تھا، پہلا صحیفہ تحریر کیا تھا، کہ اس پہ دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری زبان یہ وہ صحابی ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے پہلا صحیفہ لکھا تھا، پہلا تحریری صحیفہ، جو کہ صحیفہ صادقہ ہے احادیث کا، جو کہ 700 احادیث پر مشتمل ہے۔
تو اس پر دوسرے صحابہ نے جب اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی احادیث لکھتے تھے اور ان کے بھی صحیفے تھے، 500 احادیثوں کے۔ حضرت ابی ہریرہ کے نام سے ایک صحیفہ تھا۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے جو آج بھی محفوظ ہیں، یہ حدیث کا حصہ ہیں۔ ان میں شاہ ایران، کیسر روم، بادشاہ مصر اور دیگر سرداران قبائل بھی شامل تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ جو میثاق مدینہ تحریری شکل میں تھا، سمجھتے ہیں نا کہ میثاق مدینہ کیوں ہوا تھا؟ کہ مدینہ میں 4 گروہ جو ہے وہ آباد تھے، مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہودی بھی تھے، اور اس کے بعد منافقین تھے۔ لیکن سب سے زیادہ خطرہ جو ہے مسلمانوں کو وہ تھا یہودیوں سے، تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ایک کہہ لیں معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ امن قائم رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل لکھوا کر اپنے احکام کو بھیجے تھے، اور حضرت ابو بکر اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی موجود تھے۔ روایت حدیث یعنی حدیث کو بیان کرنے کا، یہ اس کو بہت پروموٹ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو حاضر ہوں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ سارے صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ہر وقت موجود نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ آپ سے احادیث سن کر دوسرے صحابہ تک پہنچا دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دور نبوی کے خطوط فرامین یعنی آپ کے اقوال کو ہم کہتے ہیں، معاہدات کو ڈاکٹر حمید اللہ نے جمع کیا ہے، جو کہ شائع ہو چکے ہیں۔ یہ بہت فیمس رائٹر ہیں۔ دوسرا دور ہے جی صحابہ کا دور، 11 ہجری سے 100 ہجری تک آتا ہے۔ یہ دور آپ کی وفات کے بعد شروع ہوا، اور اس دور میں درج ذیل کام ہوئے۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، وہ پہلا ہے جی حفظ حدیث، دوسرا ہے کتابت حدیث، تیسرا روایت حدیث، پھر ہے جی حفظ حدیث۔ اس میں نا حفظ حدیث پہ کام ہو گیا تھا، لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کام ہوا ہے نا وہ ہوا ہے کتابت حدیث تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درایت کا بھی آغاز ہوا، اور حلقات حدیث انسٹیٹیوشنز بنے تھے احادیث کی، جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ صحابہ کے دور میں زیادہ جو امپورٹنٹ جو 2 کام آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ درایت کا کام ہے، اور دوسرا حلقات حدیث ہیں۔ اس میں ہم کتابت حدیث دیکھتے ہیں کہ کتابت حدیث میں کیا ہے کہ اس دور میں تحریری سرمایہ حدیث بھی بہت اضافہ ہوا۔ حضرت زید بن ثابت نے وراثت پہ حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ یہ جو امپورٹنٹ جو مین چیزیں ہیں نا یہ آپ نے یاد رکھیں، جس طرح سے بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکامات لکھوائے۔ اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ زید بن ثابت نے وراثت پر حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا، یعنی وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم جز کہیں گے، اس کو کتب حدیث کی جو ہم اقسام آگے ہم ڈسکس کریں گے اس میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا اس کو، یعنی انہوں نے حدیث کا ایک جز تیار کیا تھا، جو اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی، جس پہ صرف ایک ٹاپک پہ ساری حدیثیں جمع کی گئی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام بن جو ہے ان کو نا یہ بیسیکلی اپنے شاگرد حمام بن منبع کو ان کو نا 138 احادیث کا ایک صحیفہ لکھوایا تھا، جو آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا، اور یہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو بات آتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 1000 احادیث پر مشتمل صحیفہ صادقہ تیار کیا تھا۔ یہ ویسے یہاں پہ مینشن 1000 کیا ہوا، لیکن ان کا 700 احادیث کا مجموعہ تھا۔ بہت سے صحابہ کی روایات ایک جگہ جمع ہونا شروع ہوئی، اس طرح سے منتشر احادیث کی یکجائی شروع ہوئی۔ ہر صحابی نے دوسرے صحابی سے احادیث سن کر جمع کر لی تھی، اس طرح سے زبانی تدوین حدیث میں خاصی ترقی ہوئی۔ اس دور میں احادیث کی چھان پٹک شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر دوسروں کی گواہی پر حدیث لیتے تھے، حضرت علی قسم لے کر حدیث قبول کرتے تھے۔ اس میں ہم نے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ یاد رکھنی ہے، حضرت زید نے وراثت پہ ایک حدیث کی کتاب لکھی تھی، یعنی آپ اس کو جز کہہ سکتے ہیں،
جس میں صرف ایک ٹاپک پہ، اور حضرت علی کو نبی پاک نے زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات لکھوائے تھے۔ علم درایت ہوتا ہے متن پہ غور کرنا، یعنی متن کو چیک کرنا، جو حدیث کا اصل مضمون ہوتا ہے اس کو چیک کرنا۔ اس سلسلے میں غلطیوں کا مداوع کیا گیا، مثلا حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کسی کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کو معاف کر دیں، وہ بھول گئے تھے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس بات کی تردید کی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس کے بعد حلقات حدیث انسٹیٹیوشن بن گئے تھے، یہ پیپر میں نا بار بار پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا، اور مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مصر میں عبداللہ بن عمر بن عاص کا تھا، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کا تھا اور حضرت علی کا تھا۔ یعنی مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا، مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کا تھا، مصر میں عبداللہ بن عمر بن عاص کا تھا، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کا تھا، اور حضرت علی کے حلقات مشہور ہیں۔ ان حلقوں نے اشاعت و حفاظت حدیث میں اہم کردار ادا کیا تھا، یعنی یہاں پہ سکھایا جاتا تھا۔ وسعت جو ہے علم حدیث جو ہے جزیرہ عرب سے نکل کر شام، مصر، فلسطین، ایران، عراق، آج ان کی آزاد جو ہے سیاسی ان جگہوں پہ، ان ریاستوں پر پہنچ گیا تھا یہ علم۔ تیسرا جو پیریڈ ہے وہ ہے جی عہد تابعین، 100 ہجری سے 170 ہجری تک آتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بنو امیہ کا ہی پیریڈ تھا 100 ہجری، کیونکہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے نا 41 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک بنو امیہ کا پیریڈ آتا ہے۔ اس کے بعد 132 سے 656 ہجری تک آتا ہے بنو عباس کا پیریڈ۔ تو ابھی لگ بھگ یہ دیکھ لیں بنو امیہ کا پیریڈ ہے جس میں یہ عہد تابعین کا دور آتا ہے۔ اس میں حفظ حدیث ہے، اور اس دور میں حفظ حدیث کا سلسلہ بہت ترقی کر گیا تھا، اور اس طرح قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک تابعی نے کئی صحابہ کی ذخیرہ حدیث کو یاد کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مذاکروں کا اہتمام کیا جاتا تھا، تابعین ایک دوسرے کو احادیث سنا کر یاد کر لیتے تھے۔ مشہور تابعی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میں نے اوپر مینشن کیا ہوا، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، جن کا کہ حلقہ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی باقاعدہ فن۔ اس دور میں علم حدیث باقاعدہ ایک فن کے طور پہ ابھرا تھا، کیونکہ اس دور میں تعلیم خاصی عام ہو چکی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری آتے ہیں، ان کے آگے ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، اور امام شیبی 104 ہجری اس سلسلے میں خاصا کام کیا۔ اچھا، یہ جو حضرت سعید بن مسیب ہیں اور حضرت حسن بصری ہیں، یہ تو آتے ہیں جی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کے، یہ تو اس ٹائم پیریڈ کے ہیں، کیونکہ ان کی جو وفات ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی 101 ہجری میں ہو گئی تھی، ان کو زہر دے کے مارا گیا تھا۔ تو حسن بصری ہیں، امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 104 ہجری میں، یہ ان کے بعد آتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاصا کام کیا، اس دور میں احادیث پر رکھنے کے اصول مرتب ہو گئے تھے۔ حکومتی سطح پر تدوین حدیث، اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن مسلم شہاب ظاہری کو احادیث لکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے بھی پیچھے بتایا بھی آپ کو کہ یہ جو ٹائم پیریڈ آ رہا ہے، اوپر آپ ڈیٹس کو دیکھ کے نا یاد کیا کریں۔ تو یہ جو اوپر ٹائم آ رہا ہے، ٹائم جو مینشن ہے وہ 100 ہجری سے، تو ان کا جو دور ہے عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ مانا جاتا ہے، تو یہ 99 ہجری میں جو ہے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے نصیحت کی تھی محمد بن مسلم شہاب ظاہری کو، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ احادیث لکھنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ انہوں نے یہ بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک امام حسن بصری ہیں، اور ان کے دور میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک امام حسن بصری ہیں، ایک سعید بن مسیب ہیں، اور جو تیسرے ہیں وہ ہیں جی محمد بن مسلم شہاب ظاہری، یہ ان کے دور میں تھا۔ محمد بن مسلم شہاب ظاہری ان کو ذمہ داری دی تھی۔ علم اسماء و رجال، اسماء رجال یعنی آدمیوں کے نام، رجل کی جمع ہے، رجال
احادیث بیان کرنے والے افراد کے حالات و کردار صلاحیت کے بارے میں معلومات جمع ہونا شروع ہوئیں تاکہ کسی حدیث کے بیان کرنے والے کے مرتبہ کی روشنی میں اس کے بیان کردہ احادیث کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کس مرتبے کی ہوگی. یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا وہ سارا، یعنی راویوں کے حالات زندگی کہ انہیں کو مطلب ہے کوئی سوء حافظہ کا مسئلہ تو نہیں تھا، وہ ثقہ تھے یا نہیں تھے، اور راوی عادل اور ضابط تھے، یعنی یہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں انفارمیشن لے کے حدیث کو اسی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے. حلقہ جات، اس میں دیکھیں اس میں حلقہ جات کون سے بنتے ہیں. اس دور میں باقاعدہ حلقہ درس حدیث قائم ہوئے اور عام طور پر مساجد میں احادیث بیان کی جاتی تھی. اس طرح علم حدیث کے اصول میں ثانی ہو گئی. تابعین نے تمام اسلامی سلطنت میں حلقہ جات حدیث قائم کر دیے تھے. مثلا مکہ میں عطا بن ابی رباح ان کا تھا. عطا بن ابی رباح تو ان کے مکہ میں ایک تو ان کا تھا، یہ بھی تھے عطا بن ابی رباح، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی تھا. اور مجاہد ہیں، یہ دو آتے ہیں، عطا بن ابی رباح مجاہد، اور تیسرے عبداللہ بن عباس ہیں. مدینہ میں سعید بن مسیب ہیں مدینہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہے، حضرت عائشہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ پہلے جو تھے، ہم اگر ہم اس طرح سے یاد کریں نا تو پہلے جو صحابیوں کا جو ایک ٹائم پیریڈ تھا، صحابہ کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس میں کیا تھا اور اس میں کیا ہے. اس میں مکہ میں آتا ہے عبداللہ بن عباس، اور تابعی کے ٹائم پہ مکہ میں آتا ہے عطا بن ابی رباح اور مجاہد. اور مدینہ میں وہاں پہ تب کون تھے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ. اور تابعیوں کے دور میں آ گیا ہے جی مدینہ میں کون ہے جی، سعید بن وسیب ہیں اور عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر کو سرکل کر لیں، انڈر لائن بھی ویسے کیا ہوا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، جن کو ذوالناطقین کہا جاتا ہے. انہوں نے، ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی جب وہ غار ثور میں قیام پذیر تھے. وہ اپنی کہہ لیں کہ کس طرح سے ذوالناطقین ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی دو کمر بند والی، کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور ایک کو مشکیزے میں ڈال دیا اور ایک کو برتنوں میں ڈال دیا، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے اپنے کمر بند کو اتارا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے منہ باندھ کے کھانا روانہ کیا تھا. تو یہ عروہ بن زبیر حضرت اسما کے بیٹے ہیں. بصرہ میں حسن بصری تھے، محمد بن سیرین، اور کوفہ میں قاضی شریع، شام میں مکحول جو ہیں، یہ ان کے حلقات حدیث جو تھے وہ موجود تھے. یہ میں ویسے پوچھ سکتی ہوں آپ سے لیکچر میں کہ صحابہ کے ٹائم پہ عہد صحابہ میں کون کون سے حلقات تھے. مکہ میں تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور مدینہ میں کون تھے، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ. اور اس وقت کوفہ میں کون تھے، حضرت عمر بن عاص. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا ہے کوفہ میں نہیں، مصر میں تھے حضرت عمر بن عاص. اور کوفہ میں کون تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی. اور اس کے بعد تابعین کے دور میں کون آتے ہیں، مکہ میں عطا بن ابی رباح ہیں اور مجاہد ہیں. مدینہ میں سعید بن مسیب ہیں اور عروہ بن زبیر ہیں. عروہ بن زبیر نے فقہ کا اور حدیث کا جو علم ہے یا تفسیر کا علم جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا. اور بصرہ میں حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے، وہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے. محمد بن سیرین ہیں، کوفہ میں قاضی شریع ہیں. یہ ان کے حلقات تھے. یہ پیپر میں نا بڑا پوچھا جاتا ہے تابعین کے دور میں کیا تھے. اور اس کے بعد ہے جی اس دور میں تحریری سرمایہ حدیث میں بہت اضافہ ہوا. مثلا امام مالک کی موطا اس دور میں بڑی مرتب کی گئی تھی. یہ 5000 احادیث پر مشتمل تھی اور یہ پہلی کتاب کہلاتی ہے. موطا امام مالک کی پہلی کتاب کہلاتی ہے حدیث کی. اور امام مالک کے جو فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، وہ اہل حدیث ہیں. اس طرح مزید کتب حدیثیں جو ہیں وہ تیار ہوئیں. یوں پہلی دفعہ حدیث کی کتابی شکل میں موطا امام مالک کی صورت میں سامنے آئی تھی. وہ یہ حدیث کی پہلی کتاب تھی. اس طرح امام ابو حنیفہ، امام شیبی، امام ظاہری، امام اوزاعی، امام ثوری نے حدیث کی تحریری خدمت کی تھی. ڈاکٹر خالد علوی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ امر بالکل واضح ہے کہ عہد تابعین میں علم حدیث جو ہے کراسوں
اور دفتروں اور صحیفوں میں جمع کیا جا چکا تھا۔ تو یہ تھا جی عہد تابعین کا پیریڈ۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو اس میں اسماء الرجال ہے، فن اسماء الرجال ہے، جرح تعدیل ہے، اور دوسرا حلقات حدیث کون کون سے تھے۔ عطا بن ابی رباح کا ہے، مجاہد کا ہے، عروہ بن زبیر، حسن بصری کا ہے، اور کوفہ میں کون تھے، قاضی شرید تھے، اور محمد بن سیرین۔ یہ سارے حلقات جو ہے نا، یہ پیپر میں بڑے اس طرح کے سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے۔